الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین الکریم الرؤوف الرحیم۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ایک مرتبہ تمام حضرات مل کر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محرم شریف کی آج کی ہماری یہ 8ویں نشست ہے۔ لگاتار ہم مسلسل تقریریں سنتے آئے جس میں کربلا کا مکمل واقعہ سماعت فرمایا۔ کل سے یہ شہادتوں کا واقعہ ہم سنتے آئے، تو آج بھی چند حضرات کی شہادتوں کا واقعہ ہم سماعت کریں گے۔ قرآن پاک کی 21ویں پارے کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 کی میں نے تلاوت فرمائی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اس کا معنی یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے، مومنوں میں سے بہت سے مردوں نے وہ بات سچ کر دکھائی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، پس ان میں سے کوئی تو شہادت پا کر اپنی نذر پوری کر چکا ہے اور ان میں سے کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے، مگر انہوں نے اپنے عہد میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا مضمون اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ پورے کا پورا مضمون اس آیت کریمہ میں شہادت کے حوالے سے بیان ہوا ہے، اور وہ بھی خاص کر اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب کر کے اس آیت کو نازل فرمایا۔ وہ یہ کہ مردوں میں کئی لوگوں نے اللہ کی خاطر اپنی شہادت دے دی، اپنی جان قربان کر دی، اور اس کے علاوہ کئی حضرات وہ ہیں جو ابھی منتظر ہیں، انتظار میں ہیں کہ ہم اپنی شہادت کب پیش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے وعدے کے مطابق ان لوگوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنی نذر پوری کر دی، اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے، ان مردوں نے وعدہ نبھانے کا، اپنا کیا ہوا وعدہ نبھانے کا عہد کر لیا تھا، اسی طرح انہوں نے اپنے وعدے پورے کر دیے، اور کئی ابھی منتظر ہیں، یعنی وہ انتظار میں ہیں کہ ہماری باری کب آئے گی، ہم اپنا وعدہ کب نبھائیں گے، یعنی اپنی جان کب پیش کریں گے۔ کتنی پیاری آیت کریمہ ہے۔ محرم الحرام کے اس مہینے میں جو ہمیں یہ مہینہ شہادتوں کا یاد دلاتا ہے، شہادتوں کی یاد دلاتا ہے۔ کل کے تقریر میں ہم نے سنا تھا کہ جب شہادتوں کا آغاز ابھی نہیں ہوا تھا تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کیا کیے، اپنے تمام اصحاب کو، اپنے خاندان والوں کو، اہل بیت اطہار کو ایک جگہ جمع کیے، جمع کر کے ان کو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کہ اب صبح سے شہادت یقینی ہے، اب جنگ کا آغاز ہوگا، صبح سے شہادتوں کا سلسلہ جاری ہو جائے گا، اب ہماری شہادت یقینی ہے، اس میں سے جو بھی اٹھ کر جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، میں نہ تم سے یہاں شکوہ کروں گا، نہ کسی روکوں گا، نہ ہی قیامت میں بروز محشر اللہ تعالیٰ کے سامنے میں تمہاری کوئی شکایت کروں گا، بلکہ یہ فرمایا کہ میں یہاں بھی تمہارا ہوں اور آخرت میں بھی تمہارا ہی رہوں گا، جو اب جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ اس طرح امام حسین علیہ السلام جب فرما کر آگے یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو میرے سامنے سے اٹھ کر جانے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہو تو میں چراغ گل کر دیتا ہوں، چراغ بجھا دیتا ہوں، اندھیرا ہو جائے گا،
अंधेरे में उठ कर चला जाए, किसी को शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होगी। सुभान अल्लाह, कितना अच्छा तरीका इमाम अली मकाम ने, कितना अच्छा ऑफर उनके सामने पेश किया ताकि लोग अपनी जान भी बचा सकें और उन्हें शर्मिंदगी भी ना उठानी पड़े और अपनी शफात से महरूम भी नहीं कर रहे। जब ये बोल चुके इमाम अली मकाम तो तमाम हजरात उठकर अपने अपने खीमों में चले गए। चले जाने के बाद जब चले गए तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा, आपकी बहन आपके साथ थी, तो उठकर देखते हैं तो लोग गए हैं तमाम के तमाम अपने खीमों में। तो आपको परेशानी लायक होती कि न जाने अब कौन कौन मेरे भाई का साथ छोड़कर चला जाएगा, कहीं मेरा भाई करबला के मैदान में तनहा न रह जाए। इस फिक्र में आप एक खीमे से दूसरे खीमे, दूसरे खीमे से तीसरे खीमे दौड़ लगाना शुरू करते हैं, जायजा लेते हैं कि कौन कौन लोग किस किस हाल में है, क्या क्या कर रहा है। तब वहां के खीमों के अंदर का हाल जब देखती हैं आप जाकर, तो तमाम के तमाम लोग उनके सरबराह उन कबीले वालों को नसीहतें करते होते हैं, क्या अगर कुछ भी हो जाए, मेरी जान ही क्यों न चली जाए, चाहे मैं इमाम हुसैन की हिफाजत के लिए 70 मरतबा शहीद हो जाऊं या 1000 मरतबा शहीद हो जाऊं, या मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, फिर मुझे जिंदा किया जाए, फिर इसी तरह किया जाए। अगर इस तरह 70 मरतबा 1000 मरतबा भी हुआ तो हम अपनी जान जब तक है तब तक इमाम हुसैन की खातिर हमारी जान लुटाते रहेंगे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तनहा छोड़कर करबला के मैदान से नहीं जाएंगे। ये तमाम के तमाम वादे किए उन्होंने। फिर उसके बाद जितने भी असहाब हुसैन थे, यानी उनके खानदान वालों को छोड़कर जो भी असहाब हुसैन थे, उन्होंने अलग वादे किए। उन्होंने ये वादे किए कि जब तक हम जिंदा हैं, यानी इमाम हुसैन को, अहले बैत को चाहने वाले, जब तक हम जिंदा हैं, एक भी आले रसूल के एक भी फर्द पर किसी भी तरह की मुसीबत और आँच चले नहीं देंगे, अपनी जान लुटाकर उनकी हम हिफाजत करेंगे। ये तमाम के तमाम असहाब हुसैन ने ये वादे फरमाए। तो अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में इसी का तस्करा किया है, यानी इस तरह की शहादतों का तस्करा किया है। क्या ये आयत तो करबला के पहले नाजिल हुई थी, मगर इस आयत में अल्लाह ताला फरमाया मोमिनों में से, यानी ईमान वालों में से बहुत से मर्दों ने वो बात सच कर दिखाई, यानी जो वादे उन्होंने किए थे, जिस पर उन्होंने अल्लाह से अहद किया था, यानी इमाम हुसैन से उस वक्त उन्होंने अहद किया। ये आयत सहाबा इकराम के हक में नाजिल हुई थी, मगर इसका इतलाक उस इमाम करबला के मैदान में बराबर होता हुआ नजर आ रहा है, और इसकी दलील भी आप बयान में आगे सुनेंगे। तो आप जब अहद किया था, बस इनमें से तो कई शहादत पा चुके, अपनी नजर पूरी कर चुके, यानी अपना किया हुआ वादा पूरा कर चुके, और इनमें से कई अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, यानी मेरी बारी कब आएगी, मगर उन्होंने अपने अहद में जरा भी तब्दीली नहीं की। ये इसका मतलब यह है कि जब वो वादा कर चुकने के बाद जब जंग का आगाज हुआ, एक के बाद दिगरे लोग मैदान में आते गए और शहीद होते गए। उसके बाद जो लोग बचे थे, उनकी शहादत को देखकर वो डरे नहीं। जो बाकी लोग थे, उनकी शहादतों को देखकर डरे नहीं। करबला के मैदान में यूं होता था, इमाम आली मकाम से बारी बारी लोग इजाजत लेकर आगे जाते थे। जो शख्स जाता था उसका लाशा वापस आता था, उसके लाशे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठा के लाते, या उनके भाई उठा के लाते, अब्बास लंबरदार और उनके बेटे थे, लोग उठा कर लाते थे, या यजीदी बदबख्त लाकर फेंके चले जाते थे, या तो वो खुद शहीद होने के करीब जब पहुंचता था वो नौजवान, तो अपना घोड़ा दौड़ाकर वापिस आ जाता था इमाम अली मकाम की तरफ, आकर उनसे जो कुछ भी अगर कहना है तो कहकर उसकी शहादत हो जाती थी। जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो हमने सुना था कि जनाब हुर और उनके भाई बेटे गुलाम, उनकी शहादतें हुई। फिर उनके बाद कल 2-3 लोगों की शहादतों का मैंने तस्करा किया। जब जनाब हुर और उनके दीगर साथियों की शहादत हुई, उसके बाद में और दूसरे साथियों की जब शहादत हुई, एक के बाद दिगरे, कल हमने समाअत किया था। फिर उनकी बीवियों का भी इंतकाल हुआ, वहाँ पर एक को शहीद किया गया, किसी ने अपने इमाम अली मकाम से मांग कर अपनी शहादत हासिल की। जब ये शहादतें हो रही थी तो इस आयत करीमा के मुताबिक जो बाकी लोग थे वो जरा भी न अपने वादे से हटे, ना डरे, ना उनके कौन से भी अमल में कमी बेशी हुई। जिस तरह उन्होंने वादा किया था बराबर के बराबर सारे 54 हजरात जो आले रसूल अहले बैत में से नहीं थे, उन्होंने एक के बाद दिगरे इमाम अली मकाम पर अपनी जानें निसार की और शहादत का जाम नोश फरमाया। आज हम सुनेंगे हजरत मुस्लिम बिन
उसजा असदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या। ये कूफा में मुकीम थे, कबीला बनी असद से आपका ताल्लुक था और हज़रत हबीब बिन मुज़ाहिर असदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के आप गहरे दोस्त थे। हज़रत हबीब बिन मुज़ाहिर असदी रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन? हज़रत मुस्लिम बिन उसजा असदी रजी अल्लाह ताला अन्हु इनका नाम है। एक वजह इनकी दोस्ती की ये बताई जाती है कि दोनों के नाम के साथ असदी आया है, यानी ये जो एक कबीला था बनु असदी, ये दोनों भी उसी कबीले से ताल्लुक रखने वाले थे। तो मुस्लिम बिन असुजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ये इमाम मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत मदद कर चुके थे। जब इमाम मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु जब कूफा गए थे अपने दोनों बच्चों को लेकर, उस वक्त आपके हाथ में बैत की गई थी, फिर आपसे मुनकिर हुए थे, लोग सताए थे उन्हें, फिर उनकी शहादत का वाक़या पेश आया। उस वक्त आपको हिफाजत से रखने में, उनके बच्चों को हिफाजत से रखने में और उनकी जान बचाने की कोशिश में आपने काफ़ी कुछ किया। जब आप उनके पास हाजिर नहीं थे, इस वक्त अचानक इमाम मुस्लिम रजी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला करके इमाम मुस्लिम को शहीद किया गया था। जब उनकी शहादत हुई, फिर उसके बाद इब्ने ज़ियाद ने जो कोहराम मचाया था कूफा में, तो वो देखकर लोग मुकर गए थे। जब ये वाक़या पेश आया तो ये क्या किए थे, नाराज होकर लोगों से, कि जितने लोग हजारों की तादाद में साथ देने के लिए मैदान में उतरे थे, सब के सब जाकर जब छुप गए, तो ये अपने आप में एक नाराजगी करके, दिल छोटा करके गोशानशीनी इख्तियार कर चुके थे। एक जगह दूर जाकर गोशानशीनी इख्तियार कर चुके थे कि कैसे असबाब बनते हैं, क्या मामला पेश आएगा, बाद में इसका जायजा लेंगे, इस तरह की नियत करके गोशानशीन हो गए थे। फिर एक मरतबा आप बाजार में एक दुकान पर मेहंदी खरीदने के लिए जाते हैं। क्या? मेहंदी, जब बालों को, दाढ़ी को वगैरह लगाता करते थे, तो मेहंदी खरीदने के वास्ते बाजार में आते हैं। बाजार में आने के बाद उनके दोस्त हबीब बिन मुज़ाहिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से उनकी मुलाकात होती। मुलाकात होने के बाद वो पूछते हैं कि अरे मुस्लिम बिन उसजा, क्या तुझे पता है, क्या तुझे मालूम है कि आजकल क्या चल रहा है? तू जाकर गोशानशीन हो गया, एक जगह बैठ गया, तुझे मालूम है क्या चल रहा है, हालात क्या हैं? तब वो बोलते हैं कि लोगों का हाल अहवाल मैं देखते हुए आया, बाजार में, गलियों में देख रहा हूँ, घरों में लोग, ऐसा लग रहा है किसी जंग की तैयारी में लगे हुए हैं, लोग जंग की तैयारी में लगे हुए हैं, मैं वही देखता हुआ आया हूँ। जब ये बोलने के बाद हजरत हबीब बोले कि जानते हो, तुम सच कह रहे हो और जानते हो कि ये जंग की तैयारी किसके खिलाफ होने वाली है, किसके साथ जंग करने की तैयारी हो रही है, क्या तुम्हें मालूम है? पूछने के बाद उन्हें पूछते हैं कि नहीं पता, ये तो पता नहीं, मैंने नहीं लगाया, मगर लोगों का हाल देखकर मैं कह रहा हूँ। तब वो बोलते हैं हजरत हबीब, ये हुसैन के खिलाफ जंग होने जा रही है। ये लोग जो लश्कर तैयार कर रहे हैं, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के बेटे इमाम हुसैन के खिलाफ जंग करने के वास्ते इतना बड़ा कूफा में लश्कर तैयार हो रहा है। और एक बड़ी फौज ने, अशकिया नामी एक फौज जो आगे गई थी, वो जाकर इमाम हुसैन को घेर चुकी है। मैं भी अब पैगाम का इंतजार कर रहा हूँ, यहाँ से निकलने का असबाब तलाश रहा हूँ कि मैं फौरन यहाँ से निकल जाऊँ किसी न किसी तरह से, क्योंकि यजीदियों ने पहरा लगाया था कि कोई भी कूफा छोड़कर बाहर जाने न पाए और कोई बाहर का शख्स अंदर आने न पाए। और ये जो फौज जो तैयार हो रही थी, इब्ने ज़ियाद ने कूफा की गलियों में ऐलान कराया था। क्या ऐलान कराया था? कि जो भी मर्द घर में मौजूद है, जिसके पास जो भी हथियार मौजूद हैं, वो लेकर इमाम के मुकाबले में हाजिर होना। अगर वो हाजिर नहीं हुआ, अगर कूफा में कोई मर्द नौजवान नजर आया, तो उसे उसका सर कलम कर दिया जाएगा, उसको भी मार दिया जाएगा और उनके औरतों को बंदी बना लिया जाएगा और उसका घर जला दिया जाएगा। इतना सख्त ऐलान था कूफा में इमाम हुसैन के खिलाफ जाना। अगर इस हुक्म की अदूली हुई, किसी ने हमारा हुक्म नहीं माना, तो इस्लाम के कानून के खिलाफ काम करना होगा, क्योंकि हुकूमत वो संभाल चुके थे। यजीद जबरन तख्त पर बैठ चुका था, अब गवर्नर इब्ने ज़ियाद था, अब हुकूमत का ऐलान मानना। उसे उन्होंने क्या नाम दिए? अगर हमारे इस ऐलान को कौन भी अगर नहीं माना, तो वो इस्लाम के खिलाफ बगावत करने वाला कहलाएगा, इस्लाम का बागी कहलाएगा, हम उसका घर जला देंगे, उसका सर कलम कर देंगे। ये ऐलान हो चुका था। जब ये ऐलान हो चुका था, तो लोग खौफ के मारे यजीद के लश्कर में शामिल होने के लिए निकल रहे थे। जब आपने ये सुना, हजरत उसजा रजी अल्लाह ताला अन्हु
جب یہ سنتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں جو مہندی کی بوتل تھی وہ اٹھا کر پھینک کر زمین پر توڑ دیتے ہیں، پٹک کر توڑ کر فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام نواز رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اب میری داڑھی اس مہندی سے نہیں خون سے ہی رنگے گی. کیا میری یہ سفید داڑھی مہندی سے نہیں بلکہ خون سے ہی رنگے گی. چلو امام علی مقام کی مدد کے لیے نکلتے ہیں. اس طرح آپ گھر جاتے ہیں، گھر جا کر اپنی بیوی کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ میں امام حسین کی مدد کے لیے کربلا جا رہا ہوں. جب آپ فرماتے ہیں تو گھر والوں سے اجازت لے کر آپ نکلتے ہیں. نکلنے کے بعد کربلا پہنچتے ہیں. پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. حاضر ہو کر آپ کی قدم بوسی کر کے آپ سے اجازت لے گئے. اور قدم بوسی کا واقعہ اس طرح آیا، جب آپ پہلی مرتبہ امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ کے قدموں کو چومتے تھے اور روتے تھے. آپ کے قدموں کو چومتے تھے اور روتے تھے. کیا ہے امام علی مقام، کیسا دن آیا آج، ہمیں کیسا دن دیکھنے کا نصیب ہوا. آپ کے نانا کی امت اور آپ کا نانا کا کلمہ پڑھنے والی امت، آپ کے ہی خون کے پیاسے ہو گئے لوگ، ایسا دن بھی ہمیں دیکھنا نصیب ہوا. یہ کہتے تھے، ان کے قدم بوسی کرتے تھے، دست بوسی کرتے تھے اور روتے جاتے تھے. پھر آپ نے اجازت مانگی. جب یہ وقت شروع ہوا، شہادتوں کا وقت شروع ہوا تھا، تو آپ نے اجازت مانگی. اجازت مانگ کر آپ کے کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے، یہ 16ویں نمبر پر ان کا نمبر ہے. محرم کی 3 تاریخ کو ان کی شہادت ہوئی تھی. ان کا 16واں نمبر تھا. تو آپ نے اجازت چاہیے کہ اے امام علی مقام مجھے اجازت دیں، میں جا کر آپ پر میری جان قربان کروں. تو امام علی مقام آپ کو اجازت دے دیتے ہیں. جب یہ آگے بڑھے تو آپ میدان میں بڑھتے وقت یہ کہتے ہیں کہ اے بدبختو، تمہیں پتا ہے کہ کس کا خون بہانے جا رہے ہو؟ اگر ہمت ہے تو آؤ میرے ساتھ لڑو. اس طرح کے نعرے لگاتے ہوئے نکلتے ہیں آگے اور فرماتے ہیں کہ میں قبیلہ بنی اسد کا شیر ہوں. اگر مجھ سے کوئی مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتا ہے تو تنہا سامنے آئے. تو آپ کے اس نعرے پر کسی کو آگے آنے کی ہمت نہیں ہوتی. کئی سینکڑوں سپاہیوں کا لشکر آگے آتا ہے اور آپ پر وار کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کئی لوگوں کو، کافی لوگوں کو مار کر جہنم رسید کرنے کے بعد بالآخر آپ شدید زخمی ہونے کے بعد گھوڑے سے گر پڑتے ہیں. گر پڑنے کے بعد لڑتے لڑتے آپ کی تلوار ہاتھ سے نکل جاتی اور کئی جسم پر آپ کے تلواروں کے وار ہوتے ہیں. پھر کئی اطراف سے تیر پھینکتے تھے. جب ایک آدمی جاتا تھا اس سے گھوڑ سوار لڑنے والے الگ، پیدل آ کر لڑنے والے الگ اور اس پر تیر برسانے والے الگ، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ آل رسول کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں لٹائیں گے اور یہ ڈرپوک لوگ ہم ان کو ہم آسانی سے شہید نہیں کر سکتے. یہ انہیں پتا تھا. اس واسطے وہ جس طرح امام حسین علیہ السلام کے قافلے سے تنہا شخص آتا تھا، شروع میں تنہا شخص آتا تھا، اس طرح یزیدیوں کی طرف سے تنہا کوئی نہیں آتا تھا. تنہا کوئی نہیں آتا تھا. کئی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بھیجتے تھے اور اس طرح انہیں شہید کر دیتے تھے. آخرکار جسم پر کئی وار ہونے کے بعد آپ شہید ہوئے. شہید ہونے کے بعد آپ کے لاشے کو لینے کے امام علی مقام سے ان کے دوست حبیب ابن مظاہر بولتے ہیں کہ اے امام علی مقام، وہ میرا دوست تھا، مجھے اجازت دے میں جا کر اس کا لاشا لے آؤں. تو حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر ان کے لاشے کو لینے کو جب قریب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابھی سانسیں چل رہی تھی، ابھی زندہ تھے. تو آپ نے انہیں اٹھایا. پھر امام علی مقام بھی آئے. آنے کے بعد امام حسین اور حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل کر دونوں انہیں اٹھانے لگتے ہیں اور حضرت حبیب پوچھتے ہیں کہ ابھی یہ زندہ ہے. پوچھتے ہیں کہ اے اسجا مسلم، تیرے آخری کچھ بھی نصیحت ہے، کچھ بھی خواہش ہے، اگر کچھ بھی فرمانا چاہتے ہو تو تمہاری بیوی بچے گھر والے ہیں ان کے واسطے کچھ بھی اگر نصیحت ہے آخری تو بولو. تب حضرت مسلم بن اسجا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام حسین کی طرف دیکھتے ہیں اور حضرت حبیب کو دیکھتے ہیں. دیکھ کر بولتے ہیں کہ اے حبیب، امام حسین کی حفاظت کرنا، حسین کی حفاظت کرنا. یہ کہتے ہی ان کی روح پرواز کر چلی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو دیکھیں ان کا عشق، ان کا جذبہ، انہیں اپنے گھر والوں کی بالکل فکر نہیں تھی. انہیں صرف اور صرف یہ فکر لے کر آئے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو کیا ہوا وعدہ ہمیں نبھانا ہے. امام حسین کو کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے اور اپنی جان لڑتی ہے لٹ جائے. ہمارے گھر والے، بیوی بچے، ان کا اللہ نگہبان ہے. ہم ان کی خاطر آئے ہیں اور ان کی خاطر شہید ہو رہے ہیں. اور آخری نصیحت بھی یہ کرے اپنے دوست کو، کیا اے حبیب، میرے گھر والوں کا، بیوی بچوں کا نہ دیکھ، جب تک تو زندہ ہے امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کرنا. یہ نصیحت کر کے ان کی روح پرواز ہوتی. جب ان کی روح پرواز ہوتی
تو لاشا اٹھا کر جب لے کر نکلتے ہیں تو اس وقت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں. آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، امام حسین علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایسے یہ لوگ ہماری خاطر اس طرح جان نثار کر رہے ہیں کہ یہ جس طرح وعدہ کیے تھے خیموں میں، جب میں نے انہیں جانے کو کہا تھا اور انہوں نے وعدے کیے تھے، جس طرح انہوں نے وعدے کیے تھے اس طرح وعدے نبھائے، تب آپ کو یہ آیت کریمہ یاد آتی. امام حسین علیہ السلام کو جو خطبے کے دوران میں نے پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ومنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا مومنوں میں سے بہت سے مردوں نے وہ بات سچ کر دکھائی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، بس ان میں سے کئی تو شہادت پا کر اپنی نظر پوری کر چکے اور ان میں سے کئی لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، مگر انہوں نے اپنے عہد میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں لائی. تو یہ آیت کریمہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں آپ کو اٹھا کر لاتے ہوئے تلاوت فرمائی. جب امام حضرت مسلم بن اسجا اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو 3 محرم جمعہ کا دن تھا، مغرب سے عشاء تک آپ لڑے اور شہید ہوئے، اور ان کی ولادت ہوئی تھی 6 ہجری میں 13 سفر کو، سفر کے مہینے میں 13 تاریخ کو جمعہ کے دن تہجد کے وقت مکہ مکرمہ میں آپ پیدا ہوئے تھے، مکہ میں آپ کی ولادت ہوئی تھی. اس طرح ان کی عمر تھی 54 برس، آپ 54 سال کے عمر میں تھے. جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کے دوست حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام حسین علیہ السلام کے بڑے عاشق تھے، یہ امام حسین علیہ السلام کے بڑے عاشق تھے. ان کی شہادت کا واقعہ بھی سننے کے قابل ہے. تو اب یہ اجازت مانگتے ہیں امام علی مقام کے پاس. اب یہ کون تھے اور ان کے نام کا تذکرہ پہلے میں سناتا ہوں کہ حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام حسین علیہ السلام کے بہت بڑے عاشق تھے. آپ کے نام کے ساتھ ہی لگا ہے عاشق جناب امام حسین. لکھنے والوں نے کتاب میں اس تذکرے میں جب نام لکھا ہے تو ان کے نام کے ساتھ کیا لکھتا ہے؟ عاشق جناب امام حسین حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اس طرح نام آیا. تو امام حسین علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، بہت عاشق تھے امام حسین علیہ السلام کے. تو اس لیے امام حسین علیہ السلام انہیں خط دے کر خود بلا بھیجے تھے، خط بھیج کر اپنا قاصد بھیج کر خود ان کو بلا کو لیے تھے اپنے پاس. جب یہ اپنے گھر میں تھے، روایت میں آیا ہے یہ اپنے گھر میں تھے اور اپنے گھر میں اپنے بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. اچانک گھر پر ایک دستک دی شخص نے آ کر. جب دستک دیتا ہے شخص تو آپ پوچھتے ہیں اندر سے کون ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں حسین کا قاصد ہوں. جو ہی امام حسین کا نام سنے تو ہاتھ میں کا نوالا چھوڑ کر کو باہر رکھ، کیا حسین کا قاصد، امام علی مقام کا قاصد آیا ہے. تو آتے ہیں، آ کر وہ خط اس کے پاس سے لیتے ہیں، لے کر جو ہے نا اسے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، آگ لے جا کر اندر پڑھتے ہیں. تو اس میں امام حسین علیہ السلام لکھے تھے کہ اس طرح میں کربلا پہنچ رہا ہوں اور پہنچ چکا ہوں، تم جلد سے جلد میرے پاس آ جاؤ. تو جب یہ پیغام تھا تو اندر جا کر جو ہے نا اپنی بیوی کو بولتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا خط آیا ہے، انہوں نے مجھے کربلا بلوایا ہے، میں جا رہا ہوں. جب یہ بولنے کے بعد ان کی بیوی بولتے ہیں مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں بھی کربلا آنا چاہتی ہوں، مجھے بھی ساتھ لے چلو. تب وہ بولتے ہیں کہ نہیں، آپ کو آنے کی ضرورت ہے، آپ گھر میں رک جائیں. تو وہ خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ امام حسین نے لکھا تھا کہ میرے ساتھ ہمارے گھر کی عورتیں بھی ہیں اور زینب بھی ہمارے ساتھ آئی ہے. تو ان کی بیوی اصرار کرتے ہیں جب آل رسول کی بیوی آئی ہیں تو سیدہ زینب بھی اس قافلے میں شریک ہیں، تو آپ مجھے بھی لے چلیں، میں بھی آنا چاہتی ہوں. جب یہ انہوں اصرار کرنے کے بعد حضرت حبیب فرماتے ہیں کہ کوفہ سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے، کوفہ میں اطراف پہرا لگا دیا گیا ہے، یہاں سے نکل کر جانا اتنی آسانی نہیں ہے، تم گھر پر ہی رکو. یہ نصیحت کر کے اپنے غلام کو بولتے ہیں کہ میرا گھوڑا لے کر فلاں جگہ جا کے رک، کسی بھی طرح میں چھپ چھپا کر میں وہاں پر پہنچ جاؤں گا، پھر وہاں سے کربلا کے نکلوں گا. اپنے غلام کو آگے بھیجتے ہیں. ان کا غلام جب گھوڑا لے کر آگے جاتا ہے تو کافی انتظار کرتا ہے کہ آپ گلیوں سے چھپ چھپا کر نکلتے نکلتے آپ کو کافی دیر ہو جاتی. تو کافی جب دیر ہو جاتی تو غلام سمجھتا ہے کہ یہ کہیں پھنس گئے ہوں گے، ابھی آئیں گے نہیں پہنچیں گے. تو وہ ارادہ کرتا ہے کہ اگر میرے مالک نہیں آئے، حضرت حبیب نہیں آئے، تو یہ گھوڑا میں خود لے کر امام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا اور ان کے خاطر شہید ہو جاؤں گا. وہ غلام
اپنے دل میں یہ تمنا لے کر کھڑا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر گزرنے کے بعد حضرت حبیب اس گھوڑے کے پاس پہنچتے ہیں، غلام کے پاس پہنچنے کے بعد غلام ہوتا ہے میں نے اس طرح نیت کی تھی، اب آپ اپنے ساتھ مجھے بھی لے چلیں، میں بھی آنا چاہتا ہوں۔ تو آپ انہیں لے کر نکلتے ہیں، دونوں مالک اور غلام حضرت حبیب گھوڑا لے کر نکلتے ہیں، کوفہ سے باہر نکلنے کے بعد کربلا کا میدان ابھی تھوڑا دور تھا اور امام حسین علیہ السلام کا قافلہ نظر آ رہا تھا۔ اس وقت دور ہی سے امام حسین علیہ السلام آپ کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اے عباس ادھر آؤ، اے علی اکبر ادھر آؤ، وہ دیکھو میرا عاشق آ رہا ہے، کیا وہ دیکھو میرا عاشق آ رہا ہے۔ تو کتنے خوش نصیب تھے وہ امام حسین علیہ السلام، اتنے محبت کے ساتھ انہیں اپنا عاشق کر کے خطاب کیا کرتے تھے۔ جب وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے بھی دست بوسی کی، قدم بوسی کی، پھر اس کے بعد آپ نے ایک دونوں کے بیچ میں جو ہے نا گفتگو ہوئی کہ یہ کس طرح سے آگے جو ہے نا یہ کام انجام دینا ہے، اب کیا کرنا ہے۔ اس طرح سے دونوں کے درمیان جو ہے نا کافی دیر تک گفتگو ہوتی ہے۔ گفتگو ہونے کے بعد اب حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے امام حسین علیہ السلام کے سامنے تو اس وقت اندر سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیز کو بھیج کر فرماتے ہیں کہ اے حبیب سیدہ زینب نے آپ کو خصوصاً سلام بھیجا ہے۔ تو اتنے عاشق تھے، اتنے مطلب کیا اس کا، امام حسین علیہ السلام کے اتنے عاشق تھے کہ ان کے خاندان کا بچہ ہر فرد مرد عورت انہیں جانتے تھے اور اتنے نامور شخصیت تھے اور بڑا جو ہے نا سہارا تھا انہیں۔ امام حسین علیہ السلام اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ اپنے بھائی عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت میں کے لوگوں میں سے آپ کا بڑا سہارا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام حسین علیہ السلام کو بہت بڑا سہارا تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ عباس میری کمر کی طرح ہے، عباس میری کمر کی طرح، اس طرح فرماتے تھے۔ اور اصحاب حسین تھے، جتنے بھی اصحاب حسین تھے کربلا کے میدان میں، ان میں حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین علیہ السلام کو بہت بڑا سہارا تھے۔ اور جس وقت امام علی مقام نے یہ کہا تھا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، تو اس وقت آپ نے صحابہ کو جمانے اور اکٹھا کرنے اور انہیں نصیحت کرنے میں بڑا کردار عنایت کیا تھا۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کو جمع کر انہیں اکٹھا کرنے، ان کے حوصلوں کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کافی اچھی طرح کی گفتگو فرما کر انہیں ایک جگہ جمع کیے تھے۔ جب 4 محرم سنیچر کی صبح ہوئی تو اس وقت امام سے اجازت لے کر آپ میدان کی طرف نکلے۔ جب میدان کی طرف نکلے تو آپ زوردار ایک جنگ کرنے کے بعد کافی زخم کھا کر کافی لوگوں کو، یزیدیوں کو جہنم نشست کر کے اس کے بعد اپنے گھوڑے سے تشریف لاتے ہیں۔ کافی زخم کھانے کے بعد وہ بھی جب گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں تو آواز دے کر بولتے ہیں کہ اے حسین میں جا رہا ہوں، میرا آخری سلام لے لو۔ امام حسین علیہ السلام کو وہیں سے سلام کرتے ہیں کہ اے امام علی مقام، میں شہادت میری ہونے کو ہے، اب میرا آخری سلام لے لو۔ جب یہ آپ فرماتے ہیں، یہ آواز امام حسین علیہ السلام تک پہنچتی تو آپ آگے دوڑتے ہیں کہ میں جا کر انہیں لے آؤں۔ جب آگے دوڑتے ہیں تو امام علی مقام جب دوڑنے لگے تو ان کے پیچھے حضرت عباس اور حضرت علی اکبر بھی ساتھ آتا ہے امام علی مقام کے پیچھے۔ جب آپ جا کر دیکھتے ہیں تو سلام کی تو آواز آئی تھی، جب آپ ان کے قریب پہنچ چکے تو اس وقت ان کی روح پرواز کر چکی ہوئی ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ان کی روح پرواز کر چکی تھی، امام علی مقام جا کر چہرہ دیکھ کر بولتے ہیں کہ آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر بولتے ہیں اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حبیب تیرا اور میرا عاشق تھا۔ سبحان اللہ، کیا بولتے ہیں؟ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ یہ حبیب تیرا اور میرا عاشق تھا، یہ روزانہ رات کو یہ قرآن ختم کرتا تھا اور رات ساری عبادت میں گزارا کرتا تھا، اور یہ میرا عاشق تھا، اور جس طرح یہ مجھ سے عشق کرتا تھا اسی طرح اس نے میری خاطر اپنی جان لٹا دی۔ یہ کہہ کر لاشا اٹھا کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت حضرت عباس سامنے آتے ہیں۔ عباس سامنے آنے کے بعد بولتے ہیں حضرت عباس یا امام مجھے دے دیں، میں لے کر جاؤں گا۔ تب امام علی مقام بولتے ہیں اے عباس نہیں، یہ میرا عاشق تھا، میں ہی لے جاؤں گا اسے۔ جب آپ لے کر نکلتے ہیں تو لاشا لے جانے میں تکلیف ہوتی، پاؤں جب لڑکھڑانے لگتے ہیں تو ان کے بیٹے علی اکبر سامنے آتے ہیں، بولتے ہیں کہ ابا حضور مجھے دیں، میں لے جاؤں گا۔ اس علی اکبر کو بھی بولتے ہیں کہ نہیں بیٹا، یہ میرا عاشق تھا، میرے عاشق کو میں خود اپنے ہاتھوں سے لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، کیا یہ امام حسین علیہ السلام سے عشق کرنے کا نتیجہ اور امام علی مقام کی ان پر یہ محبت،
اس کی مثال اگر ہم سوچے تو بہت عجیب اور حیرت کی بات ہے کہ امام علی مقام کی، تو ایک جنت کا سردار خود کہنا کہ یہ میرا عاشق تھا، جب وہ آئے تو بولے تھے وہ دیکھو میرا عاشق، جب ان کو وہ شہادت پا چکے تو بولے کہ میرا عاشق چلا گیا، جب عباس آئے تو ان کو بولے یہ میرا عاشق تھا، علی اکبر آئے تو ان کو بولے یہ میرا عاشق تھا۔ یہ جنت کے سردار سے محبت عشق کرنے کا نتیجہ انہیں عطا کیا گیا کہ اور اللہ کے بارگاہ میں گواہی دے کر بولے کہ یہ میرا عاشق تھا اور عبادت گزار تھا اور تیرا اور میرا عاشق تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ بات قبول ہوئی اور اللہ تبارک تعالیٰ بروز محشر بھی انہیں ان کے عاشقوں میں ہی اٹھائے گا، اسی طرح آج ہمیں جو محرم کی محفل کر رہے ہیں، کربلا کا جو تذکرہ کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا جو تذکرہ کر رہے ہیں، تو یہ امام حسین علیہ السلام کا عشق ہی ہے ہمیں خیال آیا ہے، کیا امام حسین علیہ السلام کا، آل رسول کا، اہل بیت کا عشق ہی ہے یہاں لایا ہے، ورنہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، ہر کسی کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی، ہر کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی۔ کیا بولے تھے امام علی مقام، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو گواہ ہو جا، یہ تیرا اور میرا عاشق ہے، یہ دونوں کا جو عاشق ہے وہ جنت کے سردار کا ہوا، کیا دونوں کا جو عاشق ہے وہ جنت کے سردار کا ہے، جسے امام کی ضرورت نہیں، امام علی مقام کی ضرورت نہیں، جو صرف اللہ کا عاشق ہوگا وہ ادھورا رہے گا، جو صرف اللہ کا عاشق ہے جسے امام کی ضرورت نہیں وہ بیچ میں لٹک جائے گا۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ ایک جملے پر غور کریں کہ امام علی مقام نے فرمایا کہ اللہ تو گواہ ہو جائے یہ تیرا بھی عاشق تھا اور میرا بھی عاشق تھا، صرف اللہ کا عاشق ہوتا تو کدھر ہوتا تھا؟ یزیدیوں کی طرف ہوتا تھا، یزیدی صرف اللہ کے عاشق تھے، وہ امام علی مقام کے عاشق نہیں تھے۔ اگر امام علی مقام کے عاشق ہوتے تو حر کی طرح ادھر آتے تھے، ان کے بھائی کی طرح بھی ادھر آتے تھے، ان کے غلام ان کے بیٹے کے جیسا آئے، یزیدی فوج چھوڑ کر اس طرح ادھر آ کر شہادت پاتے تھے، مگر یزیدیوں میں وہ امام حسین علیہ السلام کا عشق نہیں تھا، ان کے اندر اللہ کا عشق تھا۔ نماز ہوتی تھی کربلا کے میدان میں، پانچ وقت اذان ہوتی تھی اور نماز ہوتی تھی باقاعدہ، ادھر بھی نماز پڑھی جاتی تھی، ادھر بھی نماز پڑھی جاتی تھی، یزید کے لشکر والے بھی نماز پڑھتے تھے، امام علی مقام بھی نماز پڑھتے تھے، مگر وہ نماز آل رسول سے عشق اہل بیت سے خالی تھی اور یہ نماز عشق اہل بیت سے بھرپور تھی۔ اس واسطے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری نمازوں کے اندر، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ایسے بدبخت لوگ آئیں گے، جب میرا حبیب لے جا کر انہیں نماز دے گا تو نماز ملنے کے بعد یہ بدبخت ایسے بن جائیں گے کہ میرے حبیب کو اور اس کے آل کو نکال کر پھینکیں گے اور صرف نماز پکڑ لیں گے۔ اس واسطے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آل رسول کو اور اولیاء اللہ کو نماز میں پوشیدہ کیا ہے، نماز کے اندر پوشیدہ رکھا ہے، چھپا رکھا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب ہم التحیات پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک صلاۃ السلام نہیں پڑھتے تب تک التحیات کمپلیٹ نہیں ہوتی، اگر التحیات چھوڑ دیں تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو التحیات کے اندر اولیاء اللہ بھی ہیں، وَعَلَىٰ عَلَيْنَا عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ جو ہم کہتے ہیں، تو عباد اللہ الصالحین کے اندر تمام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے صالحین تمام کے تمام اولیاء اللہ نماز کے اندر پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں رکھا ہوا ہے۔ اب ایک برتن ہے نماز، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عشق ہے، آل رسول کا بھی عشق ہے، امام حسن حسین سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا بھی عشق ہے، تمام کل اولیاء اللہ کا بھی عشق ہے۔ اب وہ عشق کے ساتھ جو نماز ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز ادا کرے گا۔ اب نماز کے وقت یہ نہیں ہونا، وہ نہیں ہونا، اس کا خیال نہیں آنا، اس کا خیال نہیں آنا، حضور سنتے نہیں، انہیں دیکھتے نہیں، انہیں بولتے نہیں، ہمیں بولنا نہیں، سننا نہیں، آل رسول کون، انہوں کون، ہمیں کون، سب ایک ہی نماز اللہ پڑھا وہ ختم کرا، وہ ایسی باتیں الٹی پلٹی باتیں کہنے والے کی نماز ختم مقبول نہیں ہوتی، وہ ختم ہو جاتی۔ اس واسطے جب نماز پڑھو، جب سلام پڑھو التحیات کے اندر، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر تصور پڑھو تو تصور کرو اور محبت کے ساتھ پڑھو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہوں۔ جب درود شریف پڑھنے کا وقت آتا ہے تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یا علی ابراہیم اور علی آل ابراہیم، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ہے نا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اور ان کے باپ دادا پر درود شریف ہے۔ کیا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ہی؟ یہ ہمیں کیا بول رہے ہیں؟ اے اللہ درود بھیج، جیسے تو نے درود بھیجا، سلامتی بھیجی، رحمت بھیجی ابراہیم پر اور ان کے آل پر، اور اللہ درود بھیج، سلامتی بھیج، رحمت بھیج، جس طرح تو نے ابراہیم پر اور ان کے آل پر رحمت بھیجی، اسی طرح محمد اور ان کے آل پر درود بھیج، سلام بھیج، رحمتی بھیج
اور سلامتی بھیج، رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، اس کا یہ معنی ہے درود شریف کا۔ درود ابراہیم پڑھتے ہیں نا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل محمد والا آل محمد میں کون کون ہے؟ محمد، اب محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آل محمد میں کون ہے؟ علی آئے، فاطمہ آئے، حسن آئے، حسین ہے، امام زین العابدین ہے، امام محمد باقر ہے، امام جعفر صادق ہے، یہ تمام کے تمام لوگ آل ہے گئے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہے، بندہ نواز ہے، نظام الدین اولیاء ہے، جتنے بھی آل رسول اللہ زندہ ہیں وہ اعلیٰ آل محمد میں آئے۔ اے اللہ درود بھیج ابراہیم پر اور ان کی آل پر۔ اب ابراہیم اور ان کی آل میں کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر ان کی جو نسل چلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد حضرت عبد المطلب ہے، حضرت ابو طالب ہے، پھر ان کے اولاد میں مولا علی ہے، پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کیا، اور اسی طرح سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ تمام کے تمام لوگ آل ابراہیم میں ہے، کہیں ہے آل ابراہیم میں۔ اب درود ابراہیم ہمیں پڑھے تو اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا بھی ہے اور ان کی آل اولاد بھی ہے۔ ابراہیم اور آل ابراہیم بولے تو ان کے باپ دادا آبا و اجداد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آل بولے تو ان کے پنجتن پاک سے جو چلی نسل امام زین العابدین سے سیدہ کائنات کی جو اولاد ہے وہ اولاد ہے۔ اب حضور صلی اللہ نماز میں پڑھنے کا اے اللہ درود بھیج، ان کے آبا و اجداد پر بھی بھیج، آقا کے ہمارے آقا کے باپ دادا پر بھی درود بھیج، اور ان کی آل اولاد پر بھی درود بھیج، رحمت بھیج، برکت بھیج، ایسا بولنے کا۔ نماز ختم ہوتے ہی کیا بولنے کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ مسلمان نہیں تھے معاذ اللہ، وہ کلمہ نہیں پڑھے، وہ اسلام نہیں قبول کرے، پھر ان کی امی کلمہ نہیں پڑھے، مسلمان نہیں تھے، اس طرح کی باتیں کرنا، ایسی بدبختی کی نماز اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ جسے پتا نہیں، جسے خبر نہیں، جو پڑھ رہا ہے جانے انجانے میں ہے، جس کے پیچھے لگایا اس کی نماز اللہ قبول کرے گا؟ اس لیے جسے کچھ بھی خبر نہیں، پتا ہی نہیں، اس کا معنی معلوم نہیں، مطلب معلوم نہیں، چونکہ وہ بیچارہ پڑھ رہا ہے نماز پڑھنے کے شوق میں، اللہ کی عبادت کے شوق میں وہ پڑھ رہا ہے، تو اللہ اس کی نماز بے شک قبول کرتا ہے۔ مگر جن بدبختوں کو اس کا معنی معلوم ہے، ترجمہ معلوم ہے، سب معلوم ہونے کے بعد بھی لوگوں کے دل و دماغ میں یہ تصور ڈالتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ مسلمان نہیں تھے، ان کی ماں مسلمان نہیں تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ، حضرت مولا علی کے ابا حضرت ابو طالب مسلمان نہیں تھے، اس طرح کی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا، آل رسول کی محبت ان کے دلوں سے نکالنا، یہ بدبختی ہے۔ ایسوں کی نماز اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہی نہیں۔ یہی نماز یزیدی پڑھتے تھے کربلا کے میدان میں۔ کربلا کے میدان میں یزیدی جو نماز پڑھ رہے تھے وہ یہ نماز تھی، کیا نماز میں کیا پڑھ رہے تھے؟ 5 وقت جب کربلا میں نماز ہو رہی تھی تو کیا پڑھتے تھے؟ اے اللہ درود بھیج حسین پر اور ان کے حال اولاد پر، آل محمد، کیا، اور شہید کرنے کسے ٹھہرے تھے؟ جس پر درود بھیج رہے نماز کے اندر، اسی کا گلا کاٹنے، انہی کے آل اولاد کو شہید کرنے ٹھہرے تھے۔ تو کیا تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نماز قبول کیا ہوگا؟ جو 5 وقت کربلا میں اذان ہو رہی تھی، 5 وقت وہ بدبخت نماز پڑھ رہے تھے، اور جن پر نماز میں درود بھیج رہے ہیں ان کے گلے کاٹنے کے واسطے تلواریں لے کر 1,40,000 کو لشکر لے کر کھڑے ہوئے تھے، تو کیا ایسوں کی نماز اللہ قبول کیا ہوا ہوگا؟ کیا وہ جنتی ہوں گے؟ تو سوچنے کی بات ہے۔ اس واسطے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عشق ایسا رکھنا کہ جس طرح حضرت حبیب کو بولے وہ دیکھو میرا عاشق آ رہا ہے، تو جب ہم مر کر چلے جائیں گے تو بروز محشر امام حسین علیہ السلام ہمیں دیکھ کر فرمانا کہ یہ میرا عاشق آ رہا ہے، سبحان اللہ، کیا یہ میرا عاشق آ رہا ہے، یہ دنیا میں ہماری محفل سجایا کرتا تھا، ہماری محفلوں میں جاتا تھا، ہمارا تذکرہ کیا کرتا تھا، ہماری محبت دوسروں کو سکھاتا تھا اور اپنی آل اولاد کو سکھا کر آیا، یہ ہمارا عاشق ہے۔ امام حسین بولنا کہ یہ ہمارا عاشق ہے، کیونکہ جنت ان کے قبضے میں ہے، جنت کے سردار ہیں امام حسین علیہ السلام، جنت کے سردار ہیں، تو جنت ان کے قبضے میں ہے، ہمیں ان کے عاشق بن کر جانا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک محرم آیا تو ہمیں کیا کرنے والے کرن دے، وہ پنجے اٹھاتے ہیں، ناچتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ نہیں کرنا، وہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے بول کے لوگوں کو سے دور ہٹانا اور ان کی محبت دل سے نکالنا، یہ بدبختی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جب بھی محرم آتا ہے، چاہے تمہیں علم کے قریب جاؤ یا نہ جاؤ، تمہاری مرضی، جیسا تمہیں ٹھیک لگتا ہے کرو نہ کرو، مگر گھروں میں کم سے کم امام حسین علیہ السلام کے نام کی فاتحہ ضرور ہونی چاہیے۔ ایک تاریخ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ تو یاد رکھیں کہ محرم کا مہینہ جیسا ہی شروع ہوتا ہے، 1 تاریخ جیسا ہی آتی، تو 1 تاریخ جیسا ہی شروع ہوئی تو اس بات کا خیال رکھنا کہ 1 تاریخ سے شہادتیں شروع ہو چکی ہیں،
एक तारीख से जनाब हुर से शहादतें शुरू हो चुकी। इस वास्ते हर रोज शहदाए करबला के नाम पर फातिहा करना। तुम्हें शरबत बनाने की जरूरत नहीं, बड़े डेग लगाने की जरूरत नहीं, बड़ा खाना पकाने की जरूरत नहीं, ये चोंगे बनाओ, मिठाई बनाओ, ये बनाओ, कुछ जरूरत नहीं। घर में थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा पानी लेकर जो भी तुम्हें आता है पढ़ के उनके नाम पर इसाले सवाब करने की कोशिश करना। ये भी इश्क का इजहार है। ये क्या है? ये इश्क का इजहार है। जो ही मुहर्रम का महीना आया तो उनकी शहादतों को भूलना नहीं, क्योंकि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जिसका जिसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत है, समझो उसका दिल जिंदा है और उसके दिल में इस्लाम भी जिंदा है। जिसके दिल में उनकी मोहब्बत नहीं, उसका दिल भी मुर्दा है, वो भी मुर्दा है, उसकी नमाज, उसकी इबादत सब मुर्दा है। क्या? बरोज़े महशर वो मुर्दा ही रहेगा, उसे अल्लाह ताला उसे जिंदों में शामिल ही करेगा, नहीं करेगा। समझे? इस वास्ते जो ही मुहर्रम का महीना आता है तो इसका एहतमाम करना। और दूसरी बात यह है कि मुहर्रम का महीना आया तो आजकल बहुत लोगों के जहन में है कि पहले के लोग पाबंदी क्या करते थे एक चीज की, जैसा ही मुहर्रम का महीना आता था, चांद नजर आता था, उस दिन से वो अपने घरों में कोई भी खुशी का काम नहीं करते थे। शादी ब्याह, लेन देन, घर में कोई सी भी खुशी करना, हाँ, या कौन सी भी खुशियां दूसरी मनाना, या कौन सी भी अच्छी बात का आगाज करना, खुशियां मनाना, ये लोग नहीं करते थे पहले के लोग। मगर अब के उलमाओं ने अपने दिमाग से अलग चापलूसी करके ये लोगों के जहन में डाल दिया कि इस्लाम में है ही नहीं, इस्लाम में है नहीं, इस्लाम में है नहीं। सब है भाई, अगर नहीं रहता तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह नहीं करते थे, अगर नहीं रहता था तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं करते थे। जैसा ही इस मुहर्रम का चांद नजर आता है तो कोशिश करना कि घर में 10 दिन तक कौन सी खुशी नहीं मनाना। जो अगर सख्त जरूरत है, अब ये करे बिना चलेगा ही नहीं, करना ही है, तो वो बात अलग। कौन सी अशद जरूरत की बात मैं कर रहा हूँ, मगर जितना हो सके उसे डिले करना, उसे जो है ना रोकने की कोशिश करना, कौन सी भी करना नहीं, क्यों खुशी नहीं मनाना, क्योंकि जन्नत के सरदारों का गम है। ये हमारे बाप दादा के जैसे लोग हमें मालूम है नहीं, ये हमारे बाप दादा के जैसे लोग हैं कि 3 दिन गम मनाए और छोड़ दिए, नहीं। ये वो हैं जो हर वक्त हमें जो है ना मरने के बाद इनके सामने जाकर पेश होना, इनके सामने खड़े होना है। इस वास्ते 10 दिन तक कौन सी भी खुशी नहीं मनाना, और उसके बाद 3 दिन की जियारत हुए तक ये कम से कम ख्याल रखना कि जब तक 3 दिन की जियारत उनकी नहीं होती, 13वीं तक कौन सी भी खुशी नहीं करना। पहले के लोग पूरा महीना पालते थे, पूरा महीना पालते थे, उसे इस कानून को फॉलो करते थे। और ये भी बता दूं कि कई औलिया इकराम जब तक शहदाए करबला के 40 दिन की फातिहा नहीं होती तब तक कुछ भी नहीं करते थे, सफर की 10 तारीख पास होने तक। समझे? ये 30 दिन खत्म होकर, सफर की 10 दिन की तारीख खत्म होकर आगे चले जाने तक महीना कुछ भी नहीं करते थे। इस वास्ते परहेज करना, कोशिश करना कि आज के उलमा बोलते हैं हीले बहाने लगाकर, ये लगाकर, वो लगाकर, नहीं, इसका अदब करना है, क्योंकि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हमारे इश्क का इजहार है। इमाम हुसैन की मोहब्बत दिल में रखना, ये भी इश्क है। रोजाना उनके घर में फातिहा करना, ये भी इश्क है। अगर रोजाना आपको मुमकिन नहीं हुआ, कुछ भी वजह हुई, तो कम से कम आशुरा के दिन करो, ये भी इश्क है। आप अपनी खुशियों को जो है ना 10 दिन तक दूर रखो, ये भी इश्क है। 13 दिन तक रखो, ये भी इश्क है। 40 दिन तक रखो, ये सबसे आला इश्क है। जितना आप उनसे मोहब्बत करके, जितना उनके गम अपने सीने में रखकर जितना याद करोगे, जितना एहतमाम करोगे, उतने बड़े आशिक कहलाओगे। क्या? उतने बड़े आशिक कहलाओगे। जब हजरत हबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर अपने खीमों की तरफ आए, तो उस वक्त मुहर्रम की 4 तारीख का दिन था। मुहर्रम की 4 तारीख थी, सनीचर का दिन था। सनीचर के दिन सुबह से लेकर जोहर तक आप लड़े थे, सुबह से लेकर जोहर तक लड़े और शहीद हुए। तो आपकी विलादत हुई थी 5 हिजरी में, 13 रबीउल आखिर को, बुध के रोज मगरिब के बाद मदीना मुनव्वरा में आप पैदा हुए थे, हजरत हबीब रजी अल्लाह तआला। इस तरह आपकी उम्र बनती है 55 बरस, 55 साल आपकी उम्र बनती है। फिर इनके बाद आपके मौज़िन थे हजरत हज्जाज बिन मसरूख रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले के ये मौज़िन थे। 5 मुहर्रम को ये शहीद हुए। इनमें इस तादाद में आप 25वें हजरत हैं। शोहदाए कराम में आपका नंबर 25वां है। 5 मुहर्रम को आप शहीद हुए, तो आपने इशा के वक्त इमाम आली मकाम से इजाज़त ली और मैदान करबला में गए, जाकर आपकी खातिर लड़े और कई लोगों को लड़कर मारकर आपने भी शहादत हासिल की। आपका ताल्लुक
कबीला मजहजिद से था, और जब इन्हें खबर मिली थी, ये आप कुफा में थे आप भी, तो इन्हें खबर मिली थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला की तरफ आ रहे हैं, मक्का से निकल चुके हैं। जो ही इन्हें खबर मिली थी तो ये दौड़कर रास्ते में ही जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से के काफिले से मिल चुके थे। तो आपने इन्हें अपना मुअज्जिन मुकर्रर कर रखा था, अजान देने वाला, मुअज्जिन यानी अजान देने वाला इन्हें मुकर्रर कर चुका था। आप मैदान में गए, कई सैकड़ों लोगों को मारे, मार कर काफी जख्म खाकर आप भी इमाम अलैहिस्सलाम की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। जब आपकी जान कुर्बान हो रही थी उस वक्त आपकी अभी सांस चल रही थी, अभी घोड़े से गिरे नहीं थे। घोड़े से गिरने के पहले ही अपना घोड़ा दौड़ाकर इमाम अली मकाम के पास आते हैं, आकर बोलते हैं कि अय इमाम अली मकाम, मुझे खुशी हुई कि मैं आपके नाना से जाकर अब मिलूंगा, अब मैं नाना से जाकर मिलूंगा और आपके बाबा से जाकर मिलूंगा। मुझे खुशी हुई कि मैं आपकी खातिर जान देकर उनसे जाकर मिल रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है? उनका कहने का मतलब यह है कि अय इमाम अली मकाम, हर इंसान को एक दिन मरना है, हर इंसान को एक दिन मरना है। किसी भी तरह आप कहाँ भी छुप कर बैठो, किसी भी तरह जिंदगी गुजार लो, आप चाहे इबादत में गुजार लो, चाहे दुनियादारी में गुजार लो, चोरी करते करते गुजारो, कोई भी गुनाह करते करते गुजारो, चाहे नेक काम में गुजारो, किसी भी तरह जिंदगी गुजारो। ये दिन कट रहे, ये लम्हात कट रहे, वक्त गुजर रहा है। एक ना एक दिन जब वक्त तय है, मौत आकर लेकर जाएगी ही जाएगी। मौत जिस वक्त तय है वो आकर रहेगी, मगर देखा ही जाएगा कि कौन कैसे मर कर आया। जब कब्र में पहुंचेगा बंदा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कराया जाएगा। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाकर फरिश्ते सवाल करेंगे। उस वक्त ये देखा जाएगा कि किसकी मौत किस तरह हुई, कैसा आया। तो ये फरमा रहे हैं कि मुझे खुशी हुई, मैं आपके नाना के पास जाऊंगा और उनका दीदार करूंगा, तो मुझे खुशी है कि मैं आपके खातिर, या रसूलुल्लाह, मैं मर कर यहाँ पहुंचा, मगर मैं आपके नवाज से, आपके बेटे के वास्ते जान देकर आया हूँ। सुभान अल्लाह। क्या तो कितनी बड़ी सआदत, खुश नसीबी की बात है। आप फरमा रहे हैं जब वहां जाएंगे और आपकी रूह को इल्लीन में दाखिल किया जाएगा, तो उस वक्त वहां आपके बाबा मौला अली से मेरी मुलाकात होगी, मुझे इस पर खुशी है। ये फरमाने के बाद इमाम अली मकाम आपको फरमाते हैं कि अनकरीब हम भी आपसे मिलने आएंगे, आप जाओ, अनकरीब हम भी आपसे मिलने आएंगे। तो इस तरह आपकी रूह परवाज हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुअज्जिन थे। तो हमारे हिसाब से दो मुअज्जिन बड़े अजीम गुजरे दुनिया में, दो मुअज्जिन। वो एक हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत बिलाल अब्दाद रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके अज़ान की गवाही आज भी मक्का और काबा दे रहे हैं। क्या? जिन्होंने फतेह मक्का के बाद क्या करे थे, जब मक्का फतेह हुआ तो हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु को आका अलैहिस्सलाम ने अज़ान के लिए कहा। जब अज़ान के लिए कहा तो अब मदीने में थे तो काबे की तरफ मुंह करके अज़ान देते थे। जब मक्का फतेह हुआ, काबे के सामने खड़े हैं, तो हजरत बिलाल पूछते हैं कि या रसूलल्लाह, अब आजाद हूँ तो किस तरफ मुंह करूँ? काबे के सामने खड़ा हूँ, किधर? ये रुकने की तरफ रुकूं क्या, इसके तरफ, इस तरफ, किस तरफ रुकूं? तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अय बिलाल, काबे पर चढ़। क्या बोला? काबे पर चढ़, काबे पर चढ़ के काबे पर खड़ा हो गया अज़ान दे। क्या? सुभान अल्लाह। क्या तो हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे मुअज्जिन थे जिन्होंने काबे पर चढ़कर अज़ान फरमाई थी। उसकी गवाही आज भी काबा है, आज भी मक्का और काबा उसकी गवाह है। और एक मुअज्जिन ये थे हजरत हज्जाज बिन मसरूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके अज़ान की गवाही आज भी करबला की जमीन दे रही, आज भी करबला की जमीन इनके अज़ान की गवाही दे रही। जब अज़ान होती थी तो मक्का के अंदर एक तरफ मुनाफिकीन और काफिर थे और एक तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब थे। तो करबला के मैदान में जब हज्जाज बिन मसरूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अज़ान देते थे तो एक तरफ मुसलमान थे, यजीदी बदबख्त आले रसूल के दुश्मन, और एक तरफ उनके आशिकीन थे, उनके असहाब थे। तो एक अजीम मुअज्जिन जो है ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुजरे। तो इनकी शहादत 5 मुहर्रम को बरोज़ इतवार इशा के वक्त से लेकर नमाज फज्र तक आप लड़े थे। इतवार के दिन इशा के वक्त से लेकर नमाज फज्र तक आप लड़े और शहीद हुए। इनकी विलादत हुई थी 7 हिजरी में, मुहर्रम की 3 तारीख को आपकी विलादत हुई थी। मंगल के दिन था, इशा के वक्त आप मक्का ही में पैदा हुए थे, मक्का में पैदा हुए थे। इस तरह आपकी उम्र बनती है 53 साल, 53 साल आपकी उम्र बनती है। फिर इनके बाद हजरत हंजला बिन असद नखली शेबानी रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो इनका नंबर 26वें नंबर